سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ اچھا جی، عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ ٹرمپ صاحب رات سوتے نہیں ہیں اور ساری رات وہ پوسٹیں کرتے رہتے ہیں۔ آج کل جس طرح آپ کو پتا ہے جو پوپ ہے ان کے ساتھ میچ پڑا ہوا ہے، اور خان صاحب سے پوچھیں خان صاحب ایک دم یہ ٹرمپ مذہب کی طرف کدھر نکل گیا؟ بس اس کو جو بات پسند نہیں آتی اس کے اوپر وہ اپنا حق سمجھتا ہے تبصرہ کرنا۔ تو اس لیے حالانکہ جتنے بڑے سیاستدان، جتنا بڑا انسان سیاستدان ہو، بہت سی باتوں کو اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے، لیکن ٹرمپ صاحب یہ نہیں ہے کہ وہ جو بات سمجھتے ہیں اس کو ہر بات تو تبصرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو وہ تبصرے پھینک دیتے ہیں، چاہے اس کا سوسائٹی نیگیٹو اثر لے۔ اور یورپ میں تو ان کی گفتگو کو، ان کے بیانات کو سیریسلی لینا اس لیے بند کر دیا کہ بھائی ان کا ہر 4 گھنٹے کے بعد ایک نیا بیان آ جاتا ہے کہ کس بیان کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جائے۔ تو اس لیے ٹرمپ صاحب کو، جیسے کہ آپ یورپ کو دیکھ رہے ہیں، یورپ میں صرف یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم اب گزرگاہ ہے، ابھی گزرگاہ اس کو ہم اس کو کھولنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بغیر لڑائی کے یہ کھل جائے، اور باقی جو ہے جو بین الاقوامی قوانین ہیں انہیں پر عمل کیا جائے، اور یہ لڑائی جھگڑا جو چل رہا ہے اس کو بند کیا جائے، بین الاقوامی قانون کو اہمیت دی جائے۔ اس کے بعد وہ اس سے زیادہ ٹرمپ صاحب کے منہ نہیں لگ رہے اس جنگ کے اندر۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے ممالک ہیں، مسلمان ممالک 3-4، مصر ہو گیا، ترکی ہو گیا، قطر ہو گیا، یہ لوگ زیادہ اس معاملے میں انوالو ہیں، اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ تو اسی طرف کافی پیش رفت ہو چکی ہے، جیسا کہ کل ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے اور اس کی تجدید بھی کی ہے نائب صدر صاحب نے۔ اب پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے جو فائنل اب ہونا ہے، جس کو ڈرافٹ کے لیے ترکی سے، قطر سے، مصر سے پوری ٹیم جو ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہے، اور وہ پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کے اندر سائن ہو، اور ٹرمپ صاحب جو ہے امریکن صدر اور ایران کے صدر یہ دونوں پاکستان آ کے یہ معاہدہ جو ہے یہ سائن کرے۔ تو جب تک معاہدہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک ٹرمپ صاحب کی کسی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا، لیکن اب بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ بھائی ایران کی بات ایران نے بھی ان کی بات مان لی ہے، جو اس کو ایک ساری پیکیج دیا گیا ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو جو کچھ میرے ذہن میں اب تک ہم ایران کو نقصان پہنچا چکے ہیں اس میں بھی ایران کو دوبارہ کھڑا ہونے میں اپنے پیروں میں 20 سال لگ سکتے ہیں۔ لوگ اگر پابندیاں ختم ہو جائیں اس پر، تیل کی پابندی پہ تو شاید 20 سال کی ضرورت نہ رہے، پھر تو ہو سکتا ہے 10 سال سے بھی کم عرصے میں، اس لیے کہ ایران کا طرز حکومت بڑا سادہ ہے اور ان کے سیاسی رہنما بھی، یہ مذہبی رہنما بھی بہت سادگی سے زندگی بسر کرنے والے، تو اس لیے ممکن ہے کہ 5-10 سال کے اندر ایران جو ہے دوبارہ کھڑا ہو جائے۔ تیل کا اتنا بڑا اس کو انکم 5 سال اگر اس کو پابندی ہٹ گئی تو یقیناً ایران نکل جائے گا۔ اور اب اس اسٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ بظاہر یہی نظر آتا ہے اور دنیا جو منتظر ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے ایک دوسرے کے اندر سائن ہو جائے اور یہ خطہ جو ہے امن کی طرف مطلب بڑھ جائے، یہاں بدامنی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے، اور ہرمز جو ہے وہ دوبارہ کھل جائے گا، جو دنیا کی خبریں بتا رہی ہے اس لحاظ سے۔ ہاں صاحب، ایک اور اس وقت جو ایشو بنا ہے ٹرمپ صاحب کا کہ یہ تصویریں جو ہے ایسی اپنی اپلوڈ کر رہی ہیں کسی طرح بھی بنا کے، اور ان پہ اب یہ بھی الزام آ رہا ہے کہ یہ توہین مذہب کر رہے ہیں، اور مسیح برادری جو ہے اس پر بھی غم غصے میں پائی جا رہی ہے۔ دیکھیں پوپ کا اتنا مقام ہے عیسائیت کے اندر کہ کوئی بھی بندہ اگر اس سے متعلق ایسی بات کرے گا اس کا نیگیٹو تاثر ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ پوری عیسائی دنیا کو برا لگے گا۔ معلوم ان کے وہ پیشوا ہے، تو ٹرمپ صاحب تو لامذہب سے آدمی ہیں، ان کو تو کوئی ایسی مذہب سے ایسا لگاؤ نہیں ہے کہ وہ سوائے اس کے کہ سیاست میں وہ مذہب کو کوئی استعمال کرنا چاہے تو ضرورت پڑے تو وہ اپنے آپ کو ایز اے مذہبی پیش کر دیں، تو اس لیے ان باتوں کا تو کوئی ایسا خاص اثر نہ مستقل اثر دنیا میں ان باتوں کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بھائی ٹرمپ صاحب کی مخالفت میں یقیناً اضافہ ہوگا اگر وہ مذہبی معاملات میں مداخلت کریں گے اور لوگوں کو دل دکھائیں گے۔ یہاں تک آواز اٹھ رہی ہے جی کہ کانگریس میں ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے
ٹرمپ کو کہا گیا کہ آپ ایسے جنسی غلط معاملات میں ملوث رہے ہیں اور ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے پوری دنیا کا سکون آپ نے تباہ کیا ہوا ہے. خان صاحب دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ یورپ سے بڑا ناراض ہو گیا. اس لیے کہ یورپ اس کی حمایت نہیں کر رہا ہے. یورپ چاہتا ہے کہ بھئی فلسطین کی ریاست جو ہے وہ قائم ہو. اب تو تقریباً تمام ممالک جو ہیں یورپ کے اس فیور میں ہیں کہ فلسطین کی ریاست جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے ایز ملک کے طور پر. اس لیے اسرائیل جو ہر بات ہے کہ اس کو بات ناپسند آئے گی. نہیں مگر وہ تو کل تقریر میں کہا کہ ہمارے سے بڑا فائدہ یورپ نے اٹھایا. کیا فائدہ اٹھایا یورپ نے اسرائیل سے؟ اسرائیل کو تو یورپ نے اسرائیل کو بہت حد تک سپورٹ کیا ہے. اسرائیل نے کیا فائدہ اٹھانا؟ یورپ نے ان کو اتنی سہولت دی ہوئی تھی ہر جگہ پہ جو کمیونٹی کو, اور اسرائیل کو زیادہ فائدہ پہنچتا رہا ہے نہ کہ یورپ نے زیادہ فائدہ اٹھایا اسرائیل سے. اب بہرحال دنیا کے اندر حالات بدل چکے ہیں. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنی بڑی قربانی فلسطینیوں نے دی ہے, ہزاروں کی تعداد میں جب بھی حملہ ہوتا ہے بیچارے مارے جاتے ہیں, ان کو اپنی سرزمین ملنی چاہیے, اپنا ملک ملنا چاہیے. اور یورپ کے کئی ممالک اسرائیل سے اب تعلقات بھی خراب ہو گئے اور وہ آگے معاملات جو تجارتی ہیں یا کوئی بھی ہے وہ نہیں چلانا چاہتے. ظاہر بات ہے کہ جب آپ کسی بات کو نہیں سنیں گے یا کان نہیں دھریں گے تو جب ایک آواز ہو جائے یورپی یونین کی تو پھر اس کو بحث توجہ دینی پڑتی ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ظاہر بات ہے اس کا اثر بھی پھر آپ کو اوپر پڑے گا اور آپ کو سہنا پڑے گا. جو یورپ یا یورپی یونین جو بھی فیصلے کرے گی اس کے پھر نیگیٹو اثرات بھی آپ کو اوپر پڑیں گے. ہاں تو ایک یہاں پہ ابھی خبر میری نظر سے گزری کہ اربوں روپے پاکستان میں گئے عرب ممالک سے اور ان کا پتہ نہیں چلا وہ کدھر گیا سارا پیسہ جو اتنا آ رہا تھا وہاں پہ. دیکھیں یہ ایسی باتیں افواہیں اٹھتی رہتی ہیں. کن ذریعوں سے گئے, آیا اربوں نے حکومت پاکستان کو دیے یا اربوں نے جو ہے, کیونکہ اربوں کی عادت ہے کہ یہ جس سیاسی لیڈر سے پاکستان کو استعمال کر رہا ہو یا اس سے خوش ہو اس کو پرائیویٹ بھی پیسے دیتے ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی دیے, زرداری صاحب کو بھی دیے. تو اس لیے اگر انہوں نے پیسے دیے ہیں تو وہ ذاتی تحفے کے طور پہ دیے ہیں ان کو, اور برے حالات میں دیے جبکہ وہ حکومت میں نہیں تھے. تو پھر اس کے اوپر تو مطالبہ نہیں بنتا. ہاں یہ ایک سوال اٹھا ہوا ہے پاکستان سے جس میں وزیر داخلہ صاحب نے بھی یہ مداخلت کر دی ہے. وہ پاکستان سے بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے. اب دیکھ رہے ہیں آخر اتنا انکم پاکستان کی ہوتی ہے, پاکستان سے لوگ زر مبادلہ بھیجتے ہیں, بہت بڑا ذریعہ ہے پاکستان کی کا. پھر جو آپ کی ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کا پیسہ بھی آتا ہے, اور ہمارے جو ریزرو ہے فارن ایکسچینج ہے وہ بڑھتے ہی نہیں ہے. وہیں آ کے ایسی ان سیاستدانوں کی پالیسی ہے جس سے 10-12 کے درمیان ہی ہمارا وہ فارن ایکسچینج آتا ہے. تو اب ایک دفعہ 3 ارب نکال لیے دبئی نے تو ایک مصیبت کھڑی ہو گئی. تو ظاہر بات ہے کہ اب سعودی عرب سے تعلیم ڈالے جا رہے ہیں. تو اب یہ پالیسی بنانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جن بزنس کمیونٹی کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, دبئی میں بہت بڑا پیسہ کہتے ہیں بزنس کمیونٹی پاکستان کی جو پڑا ہوا ہے ان میں زیادہ تر ٹیکسٹائل والے ہی ہیں, اس پیسے کو جو ہے وہ واپس لایا جائے یا ان کو پیسہ لے کے جانے پر جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی قانون سازی کی جائے کہ ان پر پابندی لگائی جائے. لیکن ایسی پابندیاں کارگر ثابت نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس اور بہت سارے ذریعے ہیں جن سے وہ پیسے بھجوانے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمارا بھی سسٹم انفراسٹرکچر ہمارا اتنا کمزور ہے کہ بھائی ہم کسی طریقے سے پیسہ باہر نکالنا چاہیں تو نکال لیتے ہیں. جنگ فرض کریں رک جاتی ہے اور معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بلیک پیسہ جو ہے دبئی جیسے ممالک میں تو پھر اور بھی ضرورت ہوگی, تو وہ تو بالکل ہی وہاں پہ جس طرح مرضی لوگ لے کے آئے وہاں پہ پیسہ. دیکھیے ابھی اگر ایسی جنگ رک جاتی ہے تو وہاں پہ جو چھوٹے ممالک ہیں جیسے ہم جیسے چھوٹے سرمایہ کار جو ہیں یہ ان کا پیسہ وہاں ابھی یہ نہیں لگائیں گے. اس وقت کی مارکیٹ پر وہاں پہ بہت ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے تو ان کا بھی ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ان کا اربوں کا اپنا پیسہ ہے یہ بڑی بڑی پارٹیاں پکڑیں گے اور وہ پیسہ وہاں انویسٹ کروائیں گے. ہم اس وقت پیسہ لگاتا ہے ہمارا بندہ جب وہاں پہ واقعی مارکیٹ اٹھی ہوئی ہو اور اس کو نقصان کا اندیشہ نہ ہو. تو ابھی تو حالات ایسے چلیں گے کہ کچھ عرصہ تک کہ اس میں نقصان کا اندیشہ زیادہ ہو, تو اس لیے
میرے نصیب میں کوئی ماہر معاشیات تو نہیں ہوں، لیکن بظاہر یہی ہے کہ ابھی پاکستانی یا اس لیول کے لوگ جو ہیں وہ بھی شاید دبئی میں سرمایہ مت لگائیں۔ جرمنی کے متعلق تھوڑا سا بتائیے، یہاں پہ جو یوکرائن جنگ کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں، یوکرائن کے کل آئے ہوئے تھے یوکرائن کے صدر جو ہے، اور ان کو جو جرمن چانسلر ہے انہوں نے ان کو یہی کہا ہے کہ بھائی جو ہم نے دیکھیں ایک تو پیسہ ہے جو جرمنی نے دیا ہے جنگ لڑنے کے لیے، اور لیکن ایک بڑی رقم جس یورپی یونین دے رہی ہے اس میں سب سے بڑا شیئر جرمنی کا ہے، وہ وہاں پر اصلاحات کے لیے فوری طور پہ جو تباہی ہوتی ہے یا بیٹے گھر تباہ ہوتے ہیں ان کو بحال کرنے پر وہ رقم جرمنی دے رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی اب تک جو اصلاحات وہاں ہوئی ہیں ان سے ہم مطمئن نہیں ہے، اور پیسہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ ان کا ایک مشیر بھی ہے، اس کے بارے میں بھی اس وقت اطلاع آئی تھی کہ اس نے بہت بڑا کوئی فراڈ کیا تھا پیسے کا، تو اس معاملے میں کافی کل انہوں نے جسے کہنا چاہیے سخت تنبیہ کی ہے یوکرائن کے صدر کو کہ بھائی یہ پیسہ جو ہے جرمنی سے یورپی یونین سے جانے والا پیسہ جو اصلاحات کے نام پہ دیا جاتا ہے ان کے اندر اصلاحات کے اندر تیزی آنی چاہیے۔ اس قسم کی مطلب خبریں جو ہے وہ کل موجود تھیں نیٹ کے اوپر۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ یوکرائن یہ جو بارڈر ہے یوکرائن کا وہاں پہ لوگ موجود ہیں اور کافی رش پڑا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے کدھر جانا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ اگر آئیں گے تو ادھر ایسٹرن یورپ کے ہنگری شنگری جنہوں نے حمایت کی ان ممالک میں جائیں، چیک ریپبلک میں جائیں، یا پھر یہی ہے کہ مغربی یورپ کے اندر آنے کی کوشش کریں گے لوگ زیادہ تر۔ تو یہ بھی اطلاع ہے کہ شام کے لوگ جی اب یہاں پہ سیاسی پناہ نہیں لے سکیں گے، کیوں خان صاحب؟ میں سفر میں ہوں اس لیے میں نے کوئی ایسی نیوز ابھی ڈیٹیل پڑھی نہیں کہ بھائی ایسا قانون جو اسالم کا قانون ہے وہ تو بہرحال 152 جو جنرل کنونشن ہے اس کے تحت ہے، اس میں ممالک کی تفریق تو نہیں کر سکتے آپ اس قسم کی، یا تو سیپریٹ قانون بنائیں آپ تو اور بات ہے، لیکن جو یورپ نے قبول کیا ہوا ہے جنرل کنونشن پہ جس نے سائن کیا ہوا ہے وہ ملک پر اس معاہدے کا پابند ہے، اور اس میں کسی ملک کی تفریق جو ہے وہ موجود نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی شام کے لوگوں کو ہم دلی نکال بار کریں گے کیونکہ وہاں پہ ہمارا حکومت کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے، یا حکومت کے ساتھ ہونے کا اگریمنٹ کر لیا کہ بھائی ہاں ہم آپ کو وہاں پیسے دیں گے شام کی حکومت کو، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جلدی یہاں سے لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کریں، لیکن اسالم کرنے سے روکنا جو ہے وہ پھر ممکن نہیں ہے اگر جنرل کنونشن میں آپ نے سائن کیے میں تو۔ جی بہت شکریہ خان صاحب کا۔ خان صاحب نے مجھے بتایا بھی تھا کہ میں سفر پہ ہوں، مجھے خیال ہی نہیں رہا اس چیز کا، جہاں بھی ہو خان صاحب ٹائم دیتے ہیں پروگرام کے لیے اور لوگ ان کا پروگرام پسند بھی کرتے ہیں، انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔